ناظرین گرامی قدر، مولانا رومی کی اتباع میں اقبال جیسے مرید باصفا نے اول و آخر جس عشق کو اپنی شاعری کا روشن عنوان بنایا، اس کے نزدیک یہی عشق بنائے کائنات بھی ہے اور باعث بنائے کائنات بھی۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات۔ ناظرین گرامی، یورپ سے واپسی پر اقبال نے بلاد اسلامیہ کے نام سے اپنی مشہور نظم تحریر کی، جس میں انہوں نے نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ گزشتہ اسلامی شان و شوکت اور دہلی، بغداد، قرطبہ، قسطنطنیہ جیسے عظیم اسلامی مراکز کا ذکر کرتے ہوئے ان سب پر خوابگاہ مصطفیٰ کے تقدس و جلال کو فوقیت دی ہے۔ فرماتے ہیں، وہ زمیں ہے تو مگر اے خوابگاہ مصطفیٰ، دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا، خاتم ہستی میں تو تاباں ہے مانندے نگیں، اپنی عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری زمین، آہ یثرب دیس ہے مسلم کا تو ماوا ہے تو، نقطۂ جاذب تأثر کی شعاؤں کا ہے تو، جب تلک باقی ہے تو دنیا میں باقی ہم بھی ہیں، صبح ہے تو اس چمن میں گوہر شبنم بھی ہیں۔ ناظرین عالی وقار، یہی زمانہ تھا جب ہمالیہ کی پیشانی سے ابلنے والے چشموں کا مداح خواں اور ترانہ ہندی گنگنانے والا اقبال اپنے دل کی گہرائیوں سے ابلنے والے ایک بحر زخار میں سفینہ ملت تلاش کر چکا تھا۔ یہی دور تھا جب اقبال نے اپنی خوابیدہ ملت میں غیرت و حمیت کا احساس پیدا کرنے، انہیں تہذیب جدید اور مغربی مادیت کی تباہ کاریوں سے متنبع کر کے عظمت اسلام، صداقت قرآن، اسوہ حسنہ کے اتباع و پیروی اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کا درس دیا، اور یوں اقبال کی شاعری کو جزویست از پیغمبری کے عہدے پر متمکن ہونے کا شرف عطا ہوا۔